کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں معمولی سے درہموں میں بیچ دیا، اور اس میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے وہ، کیونکہ وہ ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے۔ جب قافلے والے انہوں نے نکال لیا، چاہتے تھے کہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں، تو انہوں نے سوچا کہ کچھ رقم بھی ہاتھ آ جائے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے پاس تو معمولی سے ہی درہم ہے، انہوں نے کہا چلو یہی ہاتھ آ جائے۔ انہیں کوئی رغبت نہیں تھی رقم میں، بس وہ چاہتے تھے حضرت یوسف سے پیچھا چھڑائیں۔ تو یہ زہد کی جو ہے ڈیفینیشن بنتی ہے کہ رغبت نہ ہو۔ دنیا رکھتے ہوئے بھی انسان زاہد ہو سکتا ہے، دنیا نہ ہوتے ہوئے بھی دنیا کا دل دادا ہو سکتا ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو۔ اب یہاں سوال جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ جبار بھائی نے کچھ ذکر کیا تھا، میرے نظر میں ایک نیا اینگل ہے کہ انسان زاہد جو ہے وہ کیسے بن سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک ذرا فلسفی بات ہے کہ اگر ہم ایک پلاننگ جو ہے دیکھیں، ایک چھوٹا سا گھر یا فلیٹ دیکھیں، جب بناتا ہے تو اس کے لیے نقشے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سارے سسٹم ہوتے ہیں، وائرنگ کا الگ سسٹم ہوتا ہے، پانی کی لائنوں کا الگ ہوتا ہے، سیوریج کا الگ ہوتا ہے، ایک نقشہ بنتا ہے۔ ساری پلاننگ جو ہے وہ ایک شخص کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس میں مختلف فلیٹس ہوں گے اور باقی پلاننگ بڑی ہو جائے گی، زیادہ لوگ انوالو ہوں گے، زیادہ مشورہ ہوگا مختلف ماہروں سے، پھر جا کے نتیجہ نکلے گا اور کوئی کام ہوگا۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کوئی چھوٹا سا اگر شہر ہو، جیسے بحریہ ٹاؤن ہے مثلاً، یا ایران میں شہرک اسے بولتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے ان کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اسکول بھی ہوں، کالج ہوں، ہسپتال وغیرہ ہوں، ریسٹورینٹ، جتنے بھی لوگوں کو ضرورت ہے ساری چیزیں اندر ہوں۔ اس کی پلاننگ اور زیادہ وسیع اور دقیق ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ماہر ہو اس کام میں، پلاننگ کرنے میں، کسی نقشے بنانے کے، تو اس کو جو ہے لوگ بولتے ہیں کہ یہ ماہر ہے، اس کو جو اب آپ نے بلا لیا، اس کی ذمہ داری سپرد کر دی کسی چیز کی، کسی پروجیکٹ کی، تو اس پر جو ہے انسان بھروسہ کرتا ہے کہ یہ جو ہے اس پہ ذمہ داری چلی گئی، اب یہ جو ہے اچھا کام کر کے دے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اسی سے رجوع کریں گے کہ یہ جو ہے اس نے بنایا، جو ہے اس سے رجوع کریں گے۔ ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر اس عالم میں ہم دیکھیں صرف انسان نہیں ہے، خدا کی کئی مخلوقات ہیں، اور انسانوں میں بھی جو ہے مختلف ممالک میں مختلف زبانیں ہیں، مختلف ثقافتیں ہیں، سب کے الگ الگ جو ہے وہ رہن سہن ہے، انداز ہے اوڑھنے کا، پہننے کا، رہنے کا۔ ان سب کی الگ الگ ضرورتیں، کھانوں کے بھی جو ہے الگ الگ جو ہے ضرورتیں ہیں۔ اسی طرح دوسری مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان سب کا نظام جو ہے وہ خدا نے بیان کیا اور دقیق جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ خدا عادل ہے اور سب کو ان کا رزق جو ہے پہنچا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ